وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اہم اور بنیادی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے طبقے میں یہ ایسی شخصیت ہے جس کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا۔ زبان و بیان کے بہت تیر اس شخصیت پر چلائے گئے اور اس اعتبار سے یہ ایک مظلوم ہستی ہے۔ تو ضروری ہے کہ نئی نسل کے سامنے اس عظیم ہستی اور اس عظیم شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائے جائیں کہ جن کے کارناموں کو دیکھ کر آنے والی ساری نسلیں ان کی قدردانی کر سکے۔ حضرات، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل تھے، اسلام کے ایک عظیم بادشاہ تھے اور سیاسی بڑے مبصر تھے، بڑے حلیم اور بردبار ہستی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں انتہا درجے کے چہیتے صحابی تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، اور اسی طرح سے اسلام کے سلسلے میں عرب و عجم کو فتح کرنے والے تھے۔ آپ کی فضیلت کے بہت سارے حوالے ہو سکتے ہیں، آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم حوالہ آپ یاد رکھیں، آپ صحابی رسول تھے۔ آپ کی اہمیت کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، اور کسی انسان کی عظمت کے لیے اتنی ہی بات کافی ہو جاتی ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کے شرف سے مشرف ہونا، صحابی رسول کے رتبے پر فائز ہونا اور صحابی رسول کے مقام پر فائز ہونا، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ آپ نے پہلے صحابہ کے حوالے سے فرمایا، بعد میں آنے والے صحابہ سے، کہ اے بعد میں آنے والے صحابہ، تم پہلے گزرے ہوئے صحابہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، اور جہاں پر بعد میں آنے والے صحابہ سے کہا، وہاں پر تمام صحابہ کے گزرنے کے بعد والے زمانے میں جتنے بھی لوگ آئیں گے، سارے زمانے والوں سے آپ نے کہا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کے اجر و ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کوانٹٹی، ان کی کوانٹٹی کیا اور ہماری کوانٹٹی کیا؟ ان کی کوانٹٹی ایک مد، کتنا ہوتا ہے ایک مد؟ 600 گرام، 2 مٹھی کو اگر ہم ملائیں ایک مد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرا صحابی ایک مد بھی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ ستو ہو، چاہے وہ کشمش ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ایک مد خرچ کرتا ہے، ان کی کوانٹٹی یہ اور ہماری کوانٹٹی یہ ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ اور کوالٹی کیا؟ کوالٹی کیا؟ وہ کھجور خرچ کریں گے، وہ کشمش خرچ کریں گے، وہ ستو خرچ کریں گے، اور ہماری کوالٹی یہ ہے کہ ہم سونا خرچ کریں گے، سونا خرچ کریں گے ہم، اور وہ کھجور خرچ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ایک مد کو پہنچنا تو دور کی بات، ان کے خرچ کیے ہوئے آدھے مد کے اجر و ثواب کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ آپ شرف صحبت سے مشرف ہیں۔ اور آپ کی عظمت کا اور ایک حوالہ یہ ہے، آپ کاتب وحی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، جو صحابہ کو آپ نے کتابت وحی کے عہدے پر فائز کیا ہوا تھا، ان میں ایک نمایاں نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب بھی آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، آپ پوچھتے تھے اینا معاویہ، معاویہ کہاں ہے؟ بلایا جاتا اور آپ کو کتابت وحی کی ذمہ داری دی جاتی۔ اس امت کے بلکہ ساری انسانیت کے سب سے بہتر انسان نے ساری امت کی ساری کتابوں میں سب سے بہتر کتاب کے لیے اور اس کی تحریر کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی کتابت کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا بڑا عہدہ یہ! وحی الہی کے امین تھے آپ، وحی الہی کے پاسدار تھے آپ، وحی الہی کے محافظ تھے آپ، وحی الہی کے کاتب تھے آپ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، رہبر بنا، مہدیہ اور آپ کو ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ اور آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اتنی عظیم دعا کہ آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں دعا کی، اے اللہ انہیں ہادی بنا، اے اللہ انہیں ہادی بنا، رہنما بنا، قوم کی رہنمائی کرنے والا بنا۔ اور آج کے ستم ڈھانے والے لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ ظالم تھے، جابر تھے، غاصب تھے، خائن تھے۔ پیارے نبی کے زبان سے الفاظ نکل رہے، اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کو قوم کا رہنما بنا، اس کے ذریعے قوم کو ہدایت نصیب فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ کرشمہ تھا کہ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ کی ملوکیت کا زمانہ آیا، اسلام عرب سے لے کر عجم تک، عجم سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کے ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان تک اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ آپ کے ماتحت میں جینے والے بہت سارے لوگ اسلام کے حلقے میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ وحد بہ، اس شخصیت کے ذریعے اے اللہ تو لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسی طرح سے حضرت ام ملحان، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے، آپ خوشی سے جاگے اور اٹھے، اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ ہنستے مسکراتے جاگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کا ایک لشکر سمندری راستے پر سفر کر رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے، اور بالکل کشتیوں پر ویسے آرام کر رہا ہے جیسے کہ بادشاہ لوگ اپنے تخت و تاج پر آرام کرتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے، انت منہا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے۔ بخاری ہی کی دوسری الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش یغزون البحر من امتی قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ سب سے پہلا لشکر جو سمندری سفر کرے گا اور جہاد کرے گا، ان کے حق میں جنت واجب ہو گئی۔ اور بالاتفاق ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحرائی حدود سے پار ہو کر سمندری راستے پر سب سے پہلے جہاد کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندری راستے پر جو سب سے پہلے جہاد کریں گے جنت ان کے حق میں واجب ہو گئی۔ حضرات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے محاسن ہیں۔ اگر آپ کی خدمات کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں
جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی کا عہدہ منسوب آپ کے سپرد کیا، اسی طرح سے جو بھی باہر سے مہمان آتے تھے ان کی خاطر مدارات کے لیے آپ کے سپرد کیا گیا یہ عہدہ۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا قریب رکھتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں، تو آپ کے زمانے خلافت میں ایک طرف فتنہ ارتداد سر اٹھا رہا تھا، تو دوسری طرف مدعیان نبوت کا بول بالا تھا، تو تیسری طرف مانین زکوٰۃ کا شور مچا ہوا تھا۔ ان تینوں فتنوں کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ یزید بن ابی سفیان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ آپ نے اس فوج کا آپ کو کمانڈر بنایا ہوا تھا جو فتنہ ارتداد کو کچلنے اور رگڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے صحابہ کے نام یزید تھا، اکثر صحابہ کے نام آپ دیکھیں، اسماء صحابہ میں صحابہ کے ناموں میں دیکھیں صحابہ کے نام یزید تھے۔ اور محدثین کے بھی نام آپ دیکھیں گے تو کئی محدثین کے نام ہم کو یزید نام کے ملتے ہیں، کئی ائمہ اور علماء کا نام یزید ملتا ہے، اور ہمارے زمانے میں یزید نام رکھنے کو ایک بہت بڑی نحوست سمجھا جا رہا ہے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پائے کے صحابی تھے جن کو فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی جگہ پر آپ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت گزرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنہ ارتداد کے ان کے زمانے میں اٹھنے والے فتنہ ارتداد میں آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں آپ نے اردن کا گورنر آپ کو مقرر کیا، آج جس کو جارڈن کہتے ہیں، اردن کا گورنر آپ کو مقرر کیا۔ اسی طرح دمشق جو کہ ملک شام کا کیپٹل سٹی اور پائے تخت تھا، وہاں کا آپ کو گورنر مقرر کیا۔ اور یاد رکھیے حضرات، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی باریک بین شخصیت، اتنی خبر گیر شخصیت اور اتنی محاسبہ گیر شخصیت ہے کہ آپ ہر حاکم پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کے اور معاملات کے ساتھ ساتھ ان کی نمازوں کو بھی چیک کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دور اندیش شخصیت، انتہائی صاحب فراست شخصیت، انتہائی بڑی مفکر شخصیت اور محاسبہ گیر شخصیت۔ ایسی شخصیت اگر کسی کو جارڈن اور دمشق کا امیر اور لیڈر اور گورنر مقرر کرتی ہے تو سوچو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری اور دیانت داری اور معاملہ فہمی کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ آپ نظام حکومت کو کتنا اچھا سنبھالنے والے تھے، آپ خلافت کے لیے کتنی بڑی موضوع شخصیت تھی کہ جن کا انتخاب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہو۔ اور جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے پیش رو ابو بکر و عمر نے ان کو خلافت اور گورنری کا عہدہ منسوب کیا ہے تو پورے ملک شام پر آپ کو گورنری کا عہدہ آپ کے سپرد کیا۔ اور سبحان اللہ، آپ نے جب ملک شام کی گورنری اپنے ہاتھ میں لی تو ایسا عدل قائم کیا، ایسا انصاف قائم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مکمل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد رحمت والی بادشاہت آئے گی۔ اہل علم نے کہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت بادشاہت والا تھا لیکن رحمت والی بادشاہت والا تھا، رحمت والی بادشاہت کی خلافت تھی۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال تک 20 سال تک شام کے گورنر، دمشق کے گورنر رہے، اور جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے ان کے بعد پھر 20 سال 40 سال تک آپ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا، اور اس درمیان میں آپ نے زمین پر خوب عدل و انصاف قائم کیا اور دنیا کے چپے چپے میں اسلام کا بول بالا جاری فرمایا۔ حضرات، یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی،
اس کے بعد بادشاہت سے متعلق چیزیں داخل ہونا شروع ہو جائے گی اور بادشاہت کا آغاز والا دور رحمت والا ہوگا۔ اور اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بد زبانی کی، بد کلامی کی، گستاخی کی اور نازیبہ کلمات ان کے حق میں ادا کیے۔ آج سے 50-60 سال پہلے کتاب لکھی گئی خلافت و ملوکیت، اس کے مصنف نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بھی گستاخیاں کی۔ اور ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین 2-3 سال قبل انہوں نے لکھنؤ کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بڑی گستاخیانہ کلمات ادا کیے۔ اور ان کا دیکھا دیکھی ایک یوٹیوبر ہے انجینئر مرزا علی، اس نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا اللہ ان سے راضی نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے وہ پہلے صحابہ کے لیے ہے، یہ صحابی اس دائرے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اہل بیت پر لعنت اور ملامت کا بدعتی طریقہ ایجاد کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور ان کے خلاف جو تلوار اٹھائے، ایسے گردنوں پر میں ممبر رسول پر ٹہر کر بھی اس جانور کا نام لینے سے شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ جانور کا پیر ایسے لوگوں کی گردن پر ہو جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا یا ان کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی ہے۔ حضرات ہم یہاں پر یہ نقطہ آپ دیکھیں، یہ جو زمانہ ہے ہمارا زمانہ، یہ 21ویں صدی جو صدی ہے، اس صدی سے پہلے دیکھیں آپ، اب تک 12 صدیاں، 13 صدیاں، 14 صدیاں جو گزری ہے، ہمارے اسلاف جن صدیوں میں گزرے ہیں، کیا ان کے نگاہوں میں یہ حالات نہیں تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات ان کے نگاہوں میں نہیں تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ان کی نگاہوں میں نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ ان حالات کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے اور واقعی جانتے تھے تو کیا انہوں نے وہ نتیجہ نکالا جو آج یہ لوگ نکال رہے ہیں؟ کیا انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں ان کی شان میں جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی شان میں؟ کیا انہوں نے ایسے نازیبہ کلمات کہے ہیں جو آج کے لوگ نازیبہ کلمات ان کے کہہ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کہا اور بالیقین نہیں کہا، اگر تم ایسے کلمات ان کی شان میں کہہ رہے ہو، گویا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلاف میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سے بڑے محقق ہم ہیں، ان سے زیادہ مطالعہ کرنے والے ہم ہیں، ان سے بڑے جانکار ہم ہیں، ان سے بڑے دیانتدار ہم ہیں، ان سے بڑے نیکوکار ہم ہیں، یہ دعویٰ کرنے والے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ایسی گستاخیانہ کلمات نہیں کہے۔ ارے بلکہ انہوں نے تو یہ کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے امام محترم، میرا ایک ساتھی پڑوسی ہے، وہ میرے ساتھ جب بھی کھانا کھاتا ہے تو وہ امیر معاویہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ امام محترم نے کہا، آئندی بار اس شخص کے ساتھ کھانا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، مت کھاؤ ان کے ساتھ کھانا۔ آپ نے کھانا کھانے سے بھی روک دیا اس شخص کے ساتھ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو سوچو آج ان کے لٹریچر کو پڑھنا جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لٹریچر کو پھیلانا، عام کرنا، ایسے گستاخ لوگوں کے ویڈیوز آڈیوز سننا اور لوگوں میں پھیلانا، کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے منہج سے یہ انحراف نہیں؟ ہمارے اسلاف کا تو یہ طر امتیاز تھا۔ معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو متنازع فی شخصیت بنا دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر دل عزیز شخصیت، لیکن تھے تابعی، یہ تھے صحابی۔ آپ سے پوچھا گیا دونوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا
ایک عمر بن عبدالعزیز کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر 600 عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائیں تب بھی وہ امیر معاویہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ حیثیت ہے، تم تو عمر بن عبدالعزیز کی پیروں کی دھول کی برابر بھی نہیں، تمہاری یہ اوقات ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے، اور تم نکلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرنے، ان کے شان میں دست درازی، قلم درازی، بیان درازی کرنے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا معاویۃ عندنا محنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ دیگر صحابہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ دیگر صحابہ سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے والا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، جو چند سال قبل تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے تھے، اب ان سے آگے بڑھ کر عثمان، ان سے آگے بڑھ کر ابو بکر، ان سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تک گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہیں دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کجروی اختیار کی، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، لہٰذا اہل سنت والجماعت کا یہ بالاتفاق عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص امیر معاویہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کے بھی شان میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرتا ہے، ایسا انسان بدعتی ہے، ایسا انسان بدعتی ہے۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 3 فرقے وجود میں آئے، صحابہ کرام کے حوالے سے تینوں فرقے وجود میں آئے۔ پہلا فرقہ تھا خوارج کا، جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دیا۔ دوسرا فرقہ تھا نواصب کا، جنہوں نے اہل بیت سے دشمنی مول لی، اور تیسرا فرقہ تھا روافض کا، جنہیں آج کل ہم شیعہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ تینوں فرقے ایسے فرقے تھے کہ جنہوں نے حضرات صحابہ کی شان میں بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ اگر ہمارے اس زمانے میں کوئی شخص چاہے کسی بھی صحابی کے حق میں کسی طرح کی دست درازی کرتا ہے، قلم درازی کرتا ہے، نازیبہ الفاظ نکالتا ہے، تینوں فرقوں میں سے کسی ایک فرقے سے اس کا تعلق رہے گا، یا تو رافضیت سے اس کا تعلق رہے گا، یا تو ناصبیت سے اس کا تعلق رہے گا، یا پھر خارجیت سے اس کا تعلق رہے گا۔ آج جن کے چہروں پر برابر ابھی داڑھی نہیں نکلی، جن کو طہارت لینے کے صحیح طریقے اور سلیقے نہیں آئے، جن کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، نماز میں ایک رکن چھوٹ جائے، سجدہ چھوٹ جائے، نماز کی کیسی بھرپائی کرے وہ نہیں معلوم، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی عظیم اور محترم ہستیوں پر زبان درازی کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یاد رکھیں، اسلام نے ہمارے اوپر جو واجب ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ تحقیق کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہو، آپ نظام خلافت قائم کرنے کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہو، یا آپ تاریخ کے مطالعے کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہو، یا آپ علمی کتابی بننے کے نام پر صحابہ کو برا بھلا کہو۔ آپ کے واجب ذمہ داریوں میں اللہ رب العالمین نے کہیں یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ حضرات صحابہ کی غلطیوں کو نکالو، بیان کرو، عوام میں اچھالو، اور عوام پر جو صحابہ کرام کا اعتماد ہے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ۔ یہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام صحابہ سے بحیثیت صحابہ ہونے کے آپ محبت کرو، یہ محبت آخرت میں آپ کو کامیابی دلائے گی۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الخير يذكرهم حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ حضرات صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہم سب حضرات صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ونحب اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور کسی صحابی کے شان میں ہم غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی تو کسی صحابی کے شان میں ہم تنقیص کرتے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کرتے، ان کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تنقیص کر کے انہیں ایک ادنا آدمی بنا دیتے ہیں،
نہ غلو کرتے ہیں نہ تقصیر کرتے ہیں، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں۔ ہاں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جو ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ہم ایسے بندے سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ حبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا عین دین ہے، عین ایمان ہے، عبادت کا عظیم درجہ ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، ان سے بغض کرنا، ان سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، اسلامی تعلیمات سے بڑی سرکشی ہے۔ لہذا حضرات اس گئے گزرے دور میں بہت ضروری ہے حضرات صحابہ کی محبت کا جام اپنے اولاد کے سینوں میں پلانے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ زمانے کے فتنہ پرور لوگ ہماری اولاد کو اگر یہ گزشتہ بہترین نسلوں سے ان کا رشتہ کاٹ دیں گے تو پھر بتاؤ کس کے نقش قدم پر یہ نسلیں چلیں گی اور کس کے طور طریقے کو یہ اپنائیں گی۔ لہٰذا جس طرح قرآن کی آیتیں ہم یاد کرتے ہیں، قرآن جس طرح حفظ کرتے ہیں، حضرات صحابہ کی محبت بھی انہیں ایسے ہی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو حضرات صحابہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ حضرات صحابہ کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حضرات صحابہ کے تعلق سے دفاع کرنے والا بنا۔ بار الہ تو نے جو ان کے حق میں آسمان سے زمین پر دعائیں نازل فرمائی ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے اللہ جو اگلی نسلیں گزری ہیں، جو ایمان پر قائم تھے، جو استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی مغفرت فرما، ان کے تعلق سے ہمارے سینوں کو پاک فرما، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ